شالوم پیارے بھائیو بہنوں بچوں، کیسے ہیں آپ حیران ہوں گے کہ ایک ہاتھ تھا، جیسے ہاتھ کی لکیریں میں دکھانا چاہتا تھا. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کچھ ایسی عجیب چیز ہے جو چھپی ہوئی ہے، اور اس کو ہم اگر لائٹ چلا کر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کسی بہت وقت کے ساتھ کسی کسی کے نیچے دب چکی ہے. تو یقیناً اس کے بارے میں آج ہم ذکر کریں گے. ہم آمد کے چوتھے اتوار میں ہیں، سال دوئم ہے، اور جو مقدس لوکا ہیں ان کی انجیل میں سے ہم یہ تلاوت لیں گے. اس کا پہلا باب ہے، اس کی 26 سے 38 آیت تک. تو آہستہ آہستہ اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے ہے کیا. تو پہلے کلام مقدس کی تلاوت سنتے ہیں، پھر اس کے بعد اس پر بات چیت کرتے ہیں. آئیے کلام مقدس لوکا کی انجیل، اس کا پہلا باب، اس کی 26ویں آیت. فرشتے کا پیغام. اور چھٹے مہینے جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے جلیل کے ایک شہر میں بھیجا گیا جس کا نام ناصرت تھا، داؤد کے گھرانے کی ایک کمواری کے پاس، جو یوسف نامی ایک مرد سے بیاہی ہوئی تھی، اور اس کمواری کا نام مریم تھا. اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام اے پر فضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے. اور وہ اس کلام سے گھبرا گئی اور سوچنے لگی یہ کیسا سلام ہے. اور فرشتے نے اس سے کہا، اے مریم نہ ڈر، کیونکہ تو نے خدا کے نزدیک فضل پایا ہے. اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھے گی. وہ بڑا ہوگا اور حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے میں ہمیشہ تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. تب مریم نے فرشتے سے کہا، یہ کس طرح ہوگا جبکہ میں مرد سے ناواقف ہوں؟ اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور حق تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ قدوس مولود خدا کا بیٹا کہلائے گا. اور دیکھ تیری رشتہ دار الیزابت کے بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور یہ اس کو جو بھانج کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے، کیونکہ خدا کی کوئی بات ہرگز بے قدرت نہ ہوگی. اور مریم نے کہا، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا. انجیل مقدس کے وسیلے سے ہماری تمام خطائیں معاف کی جائیں. تو جیسے میں بتا رہا تھا کہ جو آرٹ ہے اس میں بہت دیر تک بہت تفصیلات کے ساتھ یہ جو فرشتے کا پیغام ہے اس کو دکھایا جاتا رہا. پھر 17ویں صدی میں جب معاشرہ مذہبی سے زیادہ دنیاوی ہو گیا تو یہ منظر بہت کم ہونے لگا، اور یہ سوال اٹھتا تھا، یہ واقعہ ہے یا کہانی ہے؟ اگر واقعہ ہے تو یہ فرشتہ کیسا ہے، اس کے پر، اس کی لمبائی چوڑائی، اس کا رنگ، اور کیوں مریم نے یوسف کو نام بتایا، کیا وہ لوگوں نے اسے دیکھا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بہت سارے سوال اٹھتے ہیں. اور یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ انجیل مقدس خدا یسوع مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے کے کم از کم 60 سال، 70 سال، 80 سال کے بعد لکھی گئی. تو جب خدا یسوع مسیح کی ساری زندگی کو سامنے دیکھنے کے بعد اس کو دیکھا کہ وہ خدا باپ کے کاموں میں خدا کی مشابہت رکھتا ہے، تو پھر یہ پیدائش کا صفحہ بھی لکھا گیا جس میں اسے جسمانی طور پر نہیں بلکہ باپ خدا کے ساتھ یکساں روح کو محسوس کرتے ہوئے، گواہی دیتے ہوئے اس کو لکھا گیا. یقیناً لکھاری جو یہ صفحہ لکھ رہا ہے تو وہ یقیناً پرانے عہد نامے کا ماہر ہے، کیونکہ وہ فرشتے کی زبان سے یہ کہلواتا ہے
کہ وہ نوشتے جو پرانے عہد نامے میں کہے گئے تھے آج وہ پورے ہوئے ہیں۔ تو آئیے اس کو تھوڑا سا آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کی جو مشابہت ہے وہ خدا باپ کے ساتھ ملتی ہے، اس لیے اس کو سیمیٹک لینگویج میں، اس کی زبان میں ہم اس کو اس کا بیٹا بھی کہتے ہیں۔ جیسے ہم اپنے استاد کا جو بہت ہی قریبی اس کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے اس کو استاد کا بیٹا بھی کہتے ہیں، اور کئی دفعہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ باپ جو ہے، جو دنیاوی باپ ہے، وہ ہمیں زندگی دیتا ہے، لیکن جو حقیقی زندگی گزارنا ہوتا ہے وہ استاد ہی دیتے ہیں۔ اور جب وہ استاد کے ساتھ ہماری مشابہت ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ اس کا بیٹا ہے۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں چھٹا مہینہ۔ یہ چھٹا مہینہ تب تھا جب زکریا کی بیوی الیزابت، زکریا ہم جانتے ہیں کہ کاہن تھا، اور یروشلم میں یہ فرشتہ جو ہے ہیکل کے اندر جہاں پر لبان اور گیت اور زبور اور بہت سارے ایسے خوشبو، بہت ساری چیزیں ایسی اچھی، مطلب پاک چیزیں، وہاں پر یہ فرشتہ جو ہے وہ پیغام لے کر جاتا ہے۔ اور پھر جو 6 مہینے کے بعد وہ ناصرت میں آتا ہے، اور یہاں اس نجات کے منصوبے کو باقاعدہ شکل جو ہے وہ 6 مہینے پہلے شروع ہو گئی تھی۔ تو وہاں سے یہ بات شروع ہوتی ہے، یعنی ماضی میں جو وعدہ کیا گیا تھا اب عملی طور پر وہ اس کو حقیقت کا روپ جو ہے وہ دھارتے ہوئے نظر آتا ہے۔ آج ہم اس تاریخ کو، اس دن کو بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سا دن تھا جب فرشتے کا یہ پیغام حضرت مریم کو ملا تھا۔ تو یہ سال 746 کی بات ہے۔ اگر کوئی کسی سے پوچھا جائے، اور ہمیں یہ جو ہے نا روم کی تاریخ، اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہوگا، کیونکہ روم کی بنیاد جو ہے وہ اس سال میں رکھی گئی 746 میں۔ پھر سال 20 میں جو کیسر اوگسطس، جس کا ذکر ہم کلام مقدس میں بار بار سنتے آئے ہیں، خاص طور پر خدا یسوع مسیح کے پیدائش کے حوالے سے، وہ 20ویں سال میں جو ہے اس کو شہنشاہ روم یا حاکم کا خطاب دیا جاتا ہے۔ اور اگر کسی رومی کو پوچھا جائے کہ اس سال میں کیا ہوا تھا، تو وہ یقیناً تاریخ کو دہرائے گا اور بتائے گا کہ اس وقت 192 جو اولمپک کھیلوں کا سال تھا، اس کو اس لیے مشہور تھا، یا ایک شاعر تھا، اس کا نام تھا اوراتسیو، یا ایک سیاستدان تھا جو کیسر اوگسطس کا بہت بڑا مشیر تھا، اس کی موت ہوئی، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری کامیابیاں اور ایسے واقعات اس سال میں ہوئے۔ یقیناً کوئی بھی مقدسہ مریم کے حوالے سے بات نہیں کرے گا، کیونکہ یہ تاریخ جو ہے وہ انسانی تاریخ نہیں، بلکہ خدا کی طرف سے جو تاریخ لکھی جا رہی ہے انسانی زندگی کے لیے، اس کی بات کی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک نیا باب جو ہے وہ کھولا جا رہا ہے، اور تب سے اس لیے اس کو چھٹے مہینے کی بات شروع کی جاتی۔ یہ گلیل کے ایک شہر میں، یہ وہ علاقہ ہے، گلیل کا وہ علاقہ ہے جہاں مذہب کی جو خالص پن ہے وہ ختم ہو چکا تھا، وہ اس میں ملاوٹ آ چکی تھی، کیونکہ وہاں پر بہت سارے ایسے غیر قوم جو لوگ تھے وہاں پر موجود تھے، اور اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ ناصرت کا ایک چھوٹا سا گاؤں جو ہے، جیسے گلیل ایسے ہے جیسے ضلع ہو، اور یہ ایک چھوٹا سا، اس ضلع کا ایک چھوٹا سا گاؤں ناصرت، نامعلوم سا چھوٹا سا گاؤں، اتنا چھوٹا کہ پرانے عہد نامے میں اس کا بالکل ذکر ہی نہیں۔ مقدس لوکا یہی اور اسی بات کی نشاندہی کرنا چاہتے ہیں کہ خدا ایسی گمنام اور حقارت کی نگاہ سے دیکھی جانے والی چیزوں میں اپنے وجود کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ہم نے کئی دفعہ بہت سارے جو صوفی شاعر ہیں، بلے شاہ، وہ بھی ایسے ہی بات کرتے ہیں کہ جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں کچھ نہیں ہے، وہاں پر خدا کی موجودگی ہوتی۔ یہ گاؤں جو ہے 2000 سال قبل از مسیح سے یہاں تھا، اور 6 صدی میں جو بابل کے لوگ تھے انہوں نے اس کو تباہ کیا تھا، بابلی جو تھے، اور پھر 300 سال تک اس کو ویران چھوڑ دیا تھا۔ تو یہ ایک ویرانی کی ایک علامت کے طور پر دکھایا گیا، بھانج پن کی علامت کے۔ اور
اس وقت جو ایک اور اس کے بارے میں ہم بات کریں گے جلدی، کہ اس کو ایسے جیسے کمواری ہو، مطلب کمواری کا چلو ابھی بات کر دیتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں کموار پن جو ہے وہ شادی سے پہلے ایک بہت بڑی قدر ہے، اور اس کو بڑی اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد کموار پن میں، مطلب اگر کوئی عورت کمواری ہی رہ جائے، ساری عمر کمواری ہی رہ جائے، تو اس معاشرے میں اس کو دیکھا جاتا تھا کہ یہ اس عورت کو کسی نے پسند نہیں کیا، یہ فصل، یہ پیداوار جو ہے اس کے لائق نہیں ہے، اس کو کسی نے پسند نہیں کیا۔ تو یہ کماری کا مطلب بھی لیا جاتا تھا اس وقت۔ تو میں بتا رہا تھا کہ یہ پھر 200 سال قبل از مسیح، خدا یسوع مسیح کی پیدائش سے تقریباً 200 سال پہلے اس گاؤں میں آہستہ آہستہ لوگ دوبارہ سے بسنا شروع ہو گئے تھے، اور وہاں پر عام اور سادہ لوگ تھے۔ یاد رہے کہ جب یوحنا، مقدس یوحنا پہلا باب اس کی 46ویں آیت میں نتانیل نے فیلبوس سے کہا کہ ہم نے مسیح کو دیکھا ہے، تو اس نے کہا کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ تو ناصرت کا اتنا اچھا اس کو کہتے ہیں نام نہیں تھا۔ انسان جو ہے وہ بڑے شہروں میں جیسے روم، یروشلم جیسے جگہوں میں خدا کو ڈھونڈتا تھا، جبکہ خدا جو ہے وہ ناصرت میں، جہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، وہاں رہتا تھا، وہاں اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ تو دوسری بات وہ تھی کمواری کی۔ تو کمواری کو میں نے یہ بھی ابھی آپ کو بتایا کہ وہ درخت جو پھل کے بغیر رہ جاتا ہے اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ سیہون کو کافی دفعہ کمواری کہا گیا ہے، اسرائیل کو کافی دفعہ کمواری کہا گیا ہے۔ ہماری میں ارمیہ نبی اس کی 31 باب اس کی 21 سے 22ویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں، اور وہ کہتا ہے تو لوٹ آ، کب تک تو ادھر ادھر پھرے گی، آئے برگشتہ بیٹی، کیونکہ خدا زمین پر ایک نئی بات پیدا کرے گا کہ عورت مرد کے پاس واپس آ جائے گی، یعنی ایک نیا شروع ہونے والا ہے۔ بائبل مقدس میں کماری کا لفظ خاص طور پر اسرائیل، یروشلم اور سیہون کے لیے استعمال کیا گیا جب انہیں بے پھل یا بغیر مستقبل کے پیش کیا گیا تھا۔ انبیاء اکثر ان شہروں کو کماری کے نام سے یاد کرتے تھے، ان کو بلاتے تھے۔ مقدس لوکا کیا کہتے ہیں کماری کے بارے میں؟ وہ شروع کرتے ہیں ایک عورت سے جو بھانج تھی، اور پھر دوسرے بات جو ہے وہ کماری کی کرتے ہیں۔ یہ وہ سیہون کی تصویر ہے جو کہ بے پھل تھا، یہ وہ یروشلم کی تصویر ہے جو بے پھل رہا، لیکن خداوند کی مداخلت سے، خداوند کے اس میں داخل ہونے سے وہ پھر سے پھلدار ہوتا ہے۔ مریم، پھر نام لیا جاتا ہے مریم کا، مقدسہ مریم کا۔ مریم جو ہے عبرانی زبان میں اس کو بلند، اعلیٰ، بہترین، اور یہ کافی نام جو تھا مشہور تھا۔ اس کی ایک وجہ تھی وہ ہیرودیس کی جو پسندیدہ جو بیوی تھی، اس کا نام بھی مریم تھا۔ یہ وہی مریم تھی جس کے 2 بیٹے جو ہیں وہ اسی ہیرودیس نے اسی سال میں قتل کروائے تھے، جس میں فرشتے کا پیغام جو دیا جاتا ہے۔ پھر یہ فرشتہ جو ہے وہ آ کر سلام کرتا ہے۔ اس کا ترجمہ بات کو اتنا واضح نہیں کرتا، ایسے لگتا ہے جیسے وہ صبح کے ٹائم آیا تو وہ کہتا ہے صبح خیر، یا شام کے ٹائم آیا تو اور یا ایسے ہی سلام کرتا ہے السلام علیکم، یا ایسے دوسرا شالوم جو ہے وہ عبرانی میں، اور اس طرح مختلف لفظ، مطلب ہم سلام جب کہتے ہیں گڈ مارننگ انگریزی میں کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے اس بات کو واضح نہیں کرتی، فرشتے کے سلام کو واضح نہیں کرتی۔ اس کا صحیح ترجمہ شاید اس طرح ہوگا، مسلسل خوش ہوتی رہ، مسلسل، اور یہ خوشی کبھی ختم نہ ہو۔ مقدس لوکا پرانے عہد نامے سے یہ اظہار کرنے کا طریقہ جو ہے وہ لیتے ہیں، جو کہ ہمیشہ ایک شخص یا پھر ایک جماعت کے لیے، یا پھر ایک شخص کے لیے نہیں، بلکہ ایک جماعت کے لیے یا ایک شہر کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ جیسے سفنیہ نبی جو ہے اس کا 3 باب اس کی 14ویں آیت سے، یہ بڑی خوبصورت تلاوت ہے۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے نبی ہیں، اس کی 3 باب میں
اور اس کی ہم نے آیت بتائی تھی 14 سے 20 تک. تو آئے بیٹی سہون نغمہ سرائی کر، آئے اسرائیل تو للکار، آئے بیٹی یروشلم اپنے سارے دل سے خوشی منا اور شادمانی کر. خداوند نے تجھ پر کی قضا کو منسوخ کر دیا ہے، اس نے تیرے دشمن کو نکال دیا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ بہت خوبصورت تلاوت ہے، آپ اس کو پڑھیں. یہ ایک تسلی دینے والی اور ایک جوش اور دوبارہ ہمت دینے والی وہ تلاوت ہے. اور اس میں بتایا گیا ہے کہ جو فرشتے کا سلام تھا وہ اس طرح تھا کہ خوش ہوتی رہے. تو آئیے آہستہ آہستہ اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا ہے. یہ دیکھیے، تو یہ وہ کرسمس ٹری اور وہ جو کرسمس فادر ہیں ان کو دکھایا گیا، لیکن یہاں پر ابھی بھی تھوڑا سا کچھ نہ کچھ ڈھکا ہوا ہے. تو آہستہ آہستہ دیکھیں گے کہ کیسے یہ باتیں ہمارے سامنے کھلتی ہیں. تو ہم نے اس سلام کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ خوش ہوتی رہے، مطلب صرف یہ نہیں کہ خوش ہوتے رہے. اور اس خوشی کی وجہ جو ہے وہ آیت جو ہے 17ویں آیت میں ہے کہ خداوند تیرا خدا تیرے درمیان ہے. تو یہ درمیان میں جو یہ ہے، اس کو پردہ اس کو بھی ہٹا دیتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اور اس پہ ہم تھوڑی سی روشنی بھی ڈال دیتے ہیں. تو یہ خوشی کی جو بات ہے، خوش ہونے کی بات وہ یہ ہے، خداوند تیرے درمیان ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ تیرے رحم میں ہے. سہون کے رحم میں خداوند ہے، جبکہ مریم کے رحم میں یہ بیٹا ہے اور وہ ہمارے درمیان ہوگا. زکریا نبی جو ہے اس کا 2 باب اس کی 10ویں آیت میں وہ کہتا ہے، آئے بیٹی سہون تو گا اور شادمان ہو، کیونکہ دیکھ میں اس لیے آتا ہوں کہ تیرے اندر سکونت کروں. یوئیل نبی بھی اس بات کو دہراتے ہیں 3 باب 21ویں آیت کے آخر میں، اور خداوند سہون میں سکونت پذیر ہوگا. مقدس لوکا یہ وعدے فرشتے کی زبان سے کہلواتے ہیں کہ وہ سب وعدے سہون سے کیے گئے اب مقدسہ مریم میں پورے ہوں گے کہ تو خوش ہوتی رہے، تو خدا کی پیاری ہے. خوش ہوتی رہو تم جو اس کی ہر اچھائی سے بھرپور ہو. یہ وعدہ خدا کی طرف سے مریم کے ذریعے سہون اور پوری انسانیت کے لیے کیا گیا ہے. اس کے پیار کا اظہار غیر مشروط محبت ہے. خداوند تیرے ساتھ ہے. یہ یقین دہانی ہر اس انسان کو دلائی جاتی ہے جس کا مشن انسانی طاقت کو بڑا ہوتا ہے، جس کا مشن انسانی طاقت کو بڑھانا ہے. داؤد مختلف جگہوں پر اس کا تجربہ کرتے ہیں، اس کا تجربہ کرتے ہیں، جیسے داؤد اور جولیت. یہ پہلے سیموئل کی کتاب میں اس کا 17واں باب. پھر ہیکل بنانے کے وقت تو یہ یقین دلایا جاتا تھا ان لوگوں کو جو اس وقت تھوڑا سا ڈر جاتے تھے، کیونکہ مشن بہت بڑا تھا، انسانیت کے لیے کام کرنا بہت بڑا کام تھا. جیسے مریم گھبرا گئی. گھبرانے کا مطلب یہ ایسے تھا جیسے سمندر کے اندر ایک طوفان آ جاتا ہے، کیونکہ اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ مشن جو ہے وہ بہت مشکل ہے. وہ جو الہی ہے وہ زمینی بنے گا، وہ ہمارے ساتھ ایک ہو جائے گا، حتیٰ کہ وہ موت کو بھی چکھے گا، اور اس کا نام یسوع ہوگا. یسوع کا مطلب ہے جو بچاتا ہے. وہ بڑا ہوگا. بڑا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ 1 سال کا، پھر 2 سال کا، 3 سال کا، اس طرح بڑا نہیں ہوگا، بلکہ وہ بڑا یعنی طاقتور ہوگا. کوئی اس کو فتح نہ کر سکے گا، جیسے یہودیت کی کتاب 16 باب میں لکھا ہے. لیکن ہمارے خداوند کی طاقت اس سب میں نہیں، بلکہ چھوٹے ہونے میں ہے، خادم ہونے میں ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ ایک دم پلٹ جاتی ہے، بات پلٹ جاتی ہے کہ اس کی طاقت جو ہے وہ دوسروں کو گرانے میں نہیں بلکہ دوسروں کو اٹھانے میں. وہ حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، ویسے نہیں جیسے دنیا سمجھتی ہے، بلکہ زبور 112 بریکٹ میں 113 میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. اس کی 5ویں آیت سے 9ویں آیت تک پڑھیں، میں نے لکھا ہے یہاں پر. ہمارے خداوند کی بڑائی اسے
اس میں ہے کہ وہ جھک کر جو ہے وہ پاؤں دھوتا ہے۔ آئیے اس زبور کو دیکھتے ہیں، کیونکہ زبور بڑی اچھے الفاظ کے ساتھ ہمارے سامنے اس کی جو بڑھائی ہے کہ وہ کتنا طاقتور ہے اس کو پیش کرتا ہے۔ آفتاب کی جائے طلوع سے اس کی جائے غروب تک خداوند کا نام خداوند سب قوموں پر متعال ہے، اس کا جلال افلاک سے اعلیٰ ہے۔ خداوند ہمارے خدا کی مانند کون ہے جو عالم بالا پر تخت نشین ہے، پھر بھی فروتنی کر کے آسمان اور زمین پر نگاہ کرتا ہے۔ وہ مسکین کو خاک سے اٹھا دیتا ہے اور محتاج کو خس اور خاشاک سے اونچا کر دیتا ہے، تاکہ اس کو عمرہ کے ساتھ، ہاں اپنی امت کے عمرہ کے ساتھ بٹھائے۔ وہ بھانج عورت کو گھر میں بساتا ہے اور اس کے بچوں کی ماں ہونے کی خوشی بخشتا ہے۔ تو یہ خوشی کا پیغام اس میں ہے۔ مریم گھبرا جاتی ہے، اور پھر ہم جب اس کی بات کر رہے تھے، حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے۔ پھر یہ جو اس کی بادشاہی ہے، وہ بادشاہی وہ طاقت والی بادشاہی نہیں، بھیڑیے والی بادشاہی نہیں، بلکہ برے والی بادشاہی۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ یقیناً یہاں جسمانی بات نہیں ہو رہی۔ اتنی بڑی تبدیلی کیسے ہوگی؟ یہ مقدسہ مریم کا سوال ہے۔ اور مقدسہ مریم یقیناً اس شناخت یعنی اس بلاہٹ کی آگاہی پا چکی ہے، اور اب اس میں شامل ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہی ہے، اور یوں اس کا انسانی مستند جواب سوچ سمجھ کر اور ذمہ داری کے ساتھ دیتی ہے، اور یہ جواب جو ہے آزادی اور آگاہی کے ساتھ دیتی ہے، اور کہتی ہے کہ روح جو ہے وہ میرے اندر ہوگا۔ یاد رہے کہ جو یونانی زبان ہے اس میں روح اور عبرانی زبان روح، اس دونوں میں جو مؤنث ہے، مذکر نہیں ہے، اور اردو میں بھی مؤنث ہے۔ تکوین پہلا باب اس کی 2 آیت میں خداوند خدا کی روح جو ہے وہ پانیوں پر جنبش کرتی تھی۔ یہ روح خدا کی خلق کرنے والی طاقت ہے۔ مقدس لوکا بتا رہے ہیں کہ مریم کے رحم میں خدا کے خلق کرنے کا ایک عمل ہو رہا ہے، اور اس پر یہ سایہ ہوگا۔ یہ سایہ کوئی بھوت پریت کا سایہ نہیں، یہ بھی پرانے عہد نامے سے علامت لی گئی ہے۔ خروج کی کتاب اس کے 40ویں باب اس کی 34ویں آیت میں، تب بادل حضوری کے خیمے پر چھا گیا۔ اور جب حضرت موسیٰ جو تھے خدا سے بات کرتے تھے، بادل اور سایہ ہمیشہ موجود رہتا تھا، اور صندوق شہادت پر یہ سایہ ہمیشہ موجود رہتا تھا۔ صندوق شہادت جس میں 2 تختیاں تھیں جہاں پر 10 احکامات لکھے گئے تھے، خدا کا کلمہ جو ہے وہ لکھا گیا تھا، اس کے اوپر یہ ہمیشہ سایہ۔ اب یہ کلمہ جو ہے وہ حقیقت میں ایک انسان کے روپ میں اس صندوق شہادت یعنی مقدسہ مریم کے اندر اس کی اس خلق کرنے والی روح کے تحت کے ذریعے سے یہ جو پیدا ہو رہا ہے۔ مقدس لوکا جو ہے مقدسہ مریم کو نیا صندوق شہادت جو ہے اس طرح پیش کرتے ہیں۔ یہ سب مقدس لوکا کے ایمان کا اقرار ہے۔ تو مقدسہ مریم کا بیٹا، خدا کا بیٹا، وہ اس کی روح سے پیدا کیا گیا جو اپنے اندر خلق کرنے کی طاقت رکھتی ہے، اور یہ روح جو الزبتھ کے رحم میں بھی تھی۔ پرانے عہد نامے میں یہ جو ان کا جواب ہے، میں حاضر ہوں، وہ کم از کم 178 دفعہ آیا ہے۔ اور یہاں ہم حضرت ابراہیم کو دیکھ سکتے ہیں، حضرت موسیٰ کو دیکھ سکتے ہیں، سیموئل کو دیکھ سکتے ہیں، نبیوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کہتے تھے میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ اور اسی وجہ سے مقدسہ مریم کہتی ہے کہ میں خادمہ ہوں، میں بندی ہوں، جو بھی تیرے قول کے مطابق ہو مجھے وہ منظور ہے۔ اور وہ خوشی سے اس کو منظور انہوں نے کیا، اور کیونکہ انہوں نے اپنی بلاہٹ کو پہچان لیا کہ اگر وہ یہاں ہاں کریں گی تو وہ انسانیت کے لیے ایک نئی دنیا پیدا کرنے میں قدم رکھیں گی۔ اور خدا کی روح جو ہے وہ صرف مقدسہ مریم میں نہیں بلکہ ہم ہر ایک میں
ہم ہر جو شخص ہے وہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا، اپنے آپ کو خدا کی بیٹی کہلا سکتا ہے جب وہ باپ کی طرح کام کرے گا۔ تو میری آپ کے لیے اور میرے لیے یہی دعا ہے کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنیں، اس کی شبیہ بنیں، کیونکہ اس نے ہمیں اپنی شبیہ پر پیدا کیا ہے، اور اس کی طرح کام کریں، اس کی طرح سوچیں، اس کی طرح عمل کریں۔ اور جیسے اگر وہ کسی بھی صورتحال میں ہم سوچ سکتے ہیں کہ اس صورتحال میں خدا باپ کیا کرتا، اگر ہم وہ کریں گے تو ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں گے۔ اور وہ جو کمواری جس کو اور یا بھانج جس کو برا سمجھا جاتا تھا، وہاں پر ایک نئی زندگی پیدا ہوگی۔ تو میری آپ کے لیے میری دعا ہے، آپ کے لیے اور میرے لیے یہی دعا ہے کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنیں۔ شالوم پیارے بھائی اور بہنوں، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔